دیکھیے ایک مسئلہ پوری دنیا میں اس وقت بہت اچھلا ہوا ہے، مساوات مرد و زن، اور شریعت اسلامی کو اس اعتبار سے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت میل ڈومینیٹڈ تہذیب ہے اور شریعت ہے اور قانون ہے۔ عورتیں اس میں ڈپریسڈ ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے بعض پہلوؤں سے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر حل ہوتا ہے۔ قرآن اور اسلام بھی ایک اعتبار سے مرد و زن کی مساوات کے قائل ہیں، مرد اور عورت برابر۔ نمبر ایک، شرف انسانیت میں برابر ہے، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، ایز ہیومن بینگس جو بھی انسانیت کا شرف ہے، both share it۔ مرد بھی انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، ہومو سیپینس ہے، عورت بھی انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، ہومو سیپینس ہے۔ نمبر دو، مورل لیول، اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق نہیں مرد میں اور عورت میں۔ نیکی کی بلندیوں تک مرد بھی جا سکتے ہیں، نیکی کی بلندیوں تک عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے جو ان کی اپنی کمائی ہوگی نیکی کی، صرف اسی سے اجر و ثواب ملے گا۔ عورتوں کے لیے صرف انہی کی جو اپنی کمائی ہوگی نیکی کی، اس میں سے حساب ملے گا، اس میں سے جزا ملے گی۔ نہ مرد کی نیکی عورت کو فائدہ دے گی، نہ عورت کی نیکی مرد کو فائدہ دے گی۔ یہ دوسری بات ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے، شفاعت جسے ہم کہتے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر صرف وہ شے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، جس کے لیے اس نے قربانی دی ہے، جس کے لیے اس نے مشقت کی ہے، سعی کی ہے۔ اس میدان میں بھی عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، both are absolutely equal, absolutely equal, absolutely equal۔ نمبر تین، روحانی ترقی، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ مرد بھی صرف صدیقیت تک پہنچ سکتے ہیں اپنے اکتساب سے، نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خود انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں نبوت وہبی ہے، اکتسابی نہیں ہے، اور بلکہ ہے نہیں کہنا چاہیے تھی، اب تو ختم ہوئی۔ نبوت کا دروازہ جو ہے 1400 برس پہلے بند ہو چکا ہے۔ خاتم النبیین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نبوت وہبی تھی، اکتسابی نہیں تھی۔ اکتسابی مرحلہ سب سے اونچا درجہ صدیقین، اس میں مرد اور عورت بالکل برابر۔ حضرت مریم کو قرآن نے کہا امہ صدیقہ، حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھی۔ ہمارے ہاں یہ لفظ ایک تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہونا چاہیے، اگرچہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا استعمال ہوتا نہیں۔ خدیجہ الکبریٰ، کبریٰ کس اعتبار سے کہا گیا ہے؟ الصدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی صدیقہ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ویسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقین تو بہت ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی صدیقین میں سے تھے، حضرت عثمان بھی صدیقین میں سے تھے، اور بھی تھے صدیقین میں سے بہت سے لوگ تھے، جیسے شہداء بہت سے تھے، صحابہ میں سے صدیقین بہت سے تھے۔ لیکن صدیق اکبر ابو بکر اور الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تین لیولز ایسے ہیں جن کے اوپر سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، بالکل برابری ہے، ایبسولیوٹ ایکویلٹی۔ جس کے لیے یہاں پر جو لفظ لائے گئے بڑے پیارے ہیں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو نا۔ کس قدر پیارے الفاظ ہیں۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو بیٹا کیسے بڑھیا ہو گیا اور بیٹی کیسے گھٹیا ہو گئی؟ ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی تھی بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی، تو بیٹا کیسے بڑھیا ہو گیا اور بیٹی کیسے بڑھیا ہو گئی، گھٹیا ہو گئی؟ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ لہذا اس اعتبار سے فرق اور تفاوت کو اپنے ذہنوں سے نکالنا۔ البتہ
معاشرے کی تنظیم کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہے. معاشرے میں انسٹیٹیوشن آف فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اینڈ دس از دی بیسک یونٹ آف دی سوسائٹی. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ خاندانوں کے جمع ہونے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. پاکستان کی آبادی اگر 14 کروڑ ہے اور ایک خاندان کو آپ ایوریج 7 آدمی اگر دیں تو 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے پاکستان کا معاشرہ. جیسے کوئی فصیل 2 کروڑ اینٹیں لگی ہوئی، ہر اینٹ مضبوط ہوگی تو فصیل مضبوط ہوگی. لہذا اس خاندانی ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی ایک ہوگا، 2 تو نہیں ہو سکتے. یہ عقلی بات ہے. کسی ادارے کے 2 سربراہ نہیں، کسی کالج کے 2 پرنسپل ہو سکتے ہیں. پرنسپل ایک ہوگا، وائس پرنسپل آپ رکھ لیجئے. مینیجنگ ڈائریکٹر کسی فرم کا ایک ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے. ڈائریکٹر 10 رکھے، 20 رکھے، 50 رکھے، رکھتے جائیے، کوئی پرواہ نہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا. تو کوئی ادارہ، اینی انسٹیٹیوشن، یو ہیو ٹو ہیو ون آن دی ٹاپ ایٹ دی ہیڈ. اوپر آپ کو ایک چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں غور طلب بات ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے یا عورت. اس کو آپ فزیولوجی، سائیکالوجی، ہر چیز کے حوالے سے طے کر لیں. سب جانتے ہیں ایوریج سائز مرد کا زیادہ ہے، عورت کا کم ہے. جسمانی طرز سے دماغ کا وزن ایوریج مرد کا زیادہ ہے، عورت کا کم ہے. مرد میں فعالیت ہے، عورت میں انفعالیت ہے. یہ نفسیاتی طور پر بات ہے. اس تمام حوالوں سے انسٹیٹیوشن کا ہیڈ جو ہے، ہیڈ آف دی فیملی، وہ مرد ہوگا. بس یہ فرق ہے. اس کے اعتبار سے شریعت کے قوانین میں فرق ہے. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی. عورت طلاق حاصل کرے گی، کسی کو درمیان میں ڈالے گی، بڑے بوڑھوں کو ڈالے گی، رشتہ داروں کو ڈالے گی، پنچوں کو ڈالے گی، عدالت میں جائے گی. وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، مرد طلاق دے سکتا. مرد کو دوہرا حصہ دے دیا گیا وراثت میں، عورت کو اکیلا. کیوں؟ مرد نے مہر دے کر شادی کرنی ہے، عورت کو مہر ملے گا شادی میں. مرد نے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے بیوی کی، اور بیوی کی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں کہ شوہر کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہو. اس اعتبار سے تو جان لیجئے کہ بالکل لاجیکل بات ہوتی کہ وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہ ہوتا. دس از دی ڈیمانڈ آف دی لاجک. اسلامی معاشرے کے اندر جہاں کفالت جو ہے فیملی کی وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کا کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں تک کہ عورت غنی ہے، فرض کیجئے اسے اپنے والدین سے وراثت کافی ملی ہے، لیکن وہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کروں گی گھر پر. اٹس یور ریسپانسبلٹی، شوہر کو پورا کرنا ہے. عورت کی ذمہ داری نہیں.